तासीर देगी। वाह सुभान अल्लाह, हजारों की तकबीर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत ही तशरीफ फरमा। हजरत अल्लामा मौलाना जाहिद कादरी साहब से गुजारिश करूंगा कि हजरत तशरीफ लाएं और जो चाहें हम सामईन को आप अपने फैज़ नायाब से मुस्तक़बिल फरमाएं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो चाहे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लामा मौलाना जाहिद कादरी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, औलिया कान जिंदाबाद। जी हाँ ज़्यादा अपना आप चाहे अल्लाह के नवाने जो अतियन दयावान सुवासीन कृपावन आहे। ये कौन लोग हैं जो उधर लाचार बैठे हैं? ये कौन लोग हैं उधर जो लाचार बैठे हैं? ये वही लोग हैं जो वक्त से पहले हिम्मत हार बैठे हैं। ये वही लोग हैं जो वक्त से पहले हिम्मत हार बैठे हैं। उलमा से होती मोहब्बत तो उलमा के बुलाने पर आ जाते। उलमा से होती मोहब्बत तो उलमा के बुलाने पर आ जाते। अलग थलग बैठे हैं जैसे चौकीदार बैठे। क्या कहना है? कीजिए मुझ पे करम, ओ यहाँ से वहां तक जो भी अलग अलग है। हाँ जी बेशक हाँ। कीजिए मुझ पे करम, ओ माय डियर, कीजिए इन सब पर करम, ओ माय डियर। हम आप ही लोगों को बोल रहे हैं प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर। अब तो उठ जाओ, ये हजरत आएंगे तो उठना ही पड़ेगा। कीजिए हम सब पर करम, ओ माय डियर। हम आप ही को बुला रहे हैं प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर। वाह क्या बात है, ये हुई ना बात। आइए मिलकर बैठे हैं, एक जगह बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे आगे बढ़ जाइए, आगे आगे। कि जब हजरत तशरीफ ले आएंगे तो बाकी लोग भी आ जाएंगे, लेकिन पहले आ जाए तो बहुत बेहतर है। सुभान अल्लाह। तकरीर करने के लिए नहीं, आप जानते हैं आरवी शहर वाले हमको बिलखुसूस मकातिब के बच्चों की वजह से कि हम क्या समझाने की कोशिश करते रहते हैं, अगर हमारा इखलास शामिल हो उसमें तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन आमीन। तो बगैर किसी तमहीज़ के, बगैर किसी खास टॉपिक उन्वान के चंद बातें आपको बताते हैं। सबसे पहले खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह पाक अच्छी सच्ची हक नेक बातें हमको सुनाने, आपको सुनने, हमको समझाने, आपको समझने और हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन, सुम्मा आमीन, सुम्मा आमीन। शुरुआत कहाँ से करें? क्योंकि हमारा और आपको मालूम है कि आज पहली बार शहंशाह आरवी के गया, शहंशाह आरवी हजरत सैयद अब्दुल हमीद कादरी के चरणों में हमारे और आपके मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम रिस्पेक्टेडफुल और ऑल इंडिया के फेमस पर्सनैलिटी हुजूर कायद मिल्लत अल्लामा शहजादे ताजुल शरिया असजद रजा के खलीफा और इलाके के फेमस पर्सनैलिटी हजरत गुलजारे मिल्लत के मशहूर खुलफा में से गुलजारे मिल्लत के खलीफा हजरत अल्लामा मौलाना मुअज़्ज़ज़ मुहतरम मुकर्रम। और आज आरवी को क्या ही बरकतें मिलेंगी। वो यहाँ पर वायरिंग करने वाले भी बहुत लोग होंगे ना, तो लाइट वगैरह डिम रहती है तो कहते हैं वो वाला जोड़ दो तो ज़्यादा पावर हो जाएगा। ऐसा कुछ सिस्टम होता है, वायरिंग वगैरह करते हैं। तो ये दुनिया की वायरिंग है, दुनिया के तार है, लाइट बढ़ाने के लिए, रोशनी बढ़ाने के लिए, और आप उसको जोड़ते हैं, आप उसको कोशिश करते हैं रोशनी बढ़ जाए, प्रकाश बढ़ जाए, लाइट बढ़ जाए। क्या किस्मत है आपकी। उधर कायदे मिल्लत से भी जुड़े हैं, उधर गुलजारे मिल्लत से भी जुड़े हैं, और कायदे मिल्लत का और गुलजारे मिल्लत का दोनों का फैज़ बांटने के लिए अल्लामा उवैस रजा जल्दी यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप उनके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करें, और उलमा की ज़ियारत करना भी सवाब है भाई। हाँ, नियत साफ रहे, उलमा की भी साफ रहे और आपकी भी साफ रहे।
کیونکہ چھوٹی والی موبائل میں بڑی والی موبائل سے کچھ ٹرانسفر ہوتا نہیں ہے. دونوں میں مشینیں برابر ہونا چاہیے، بھلے چاہے وہ 20 کا ہو یا 10 کا ہو، پیسے کا پاور کا فرق ہو، لیکن مشینیں ہونا چاہیے. تو ایمان کی جو مشین ہے، سنیت کی جو مشین ہے، جو محبت کی مشین ہے، وہ اگر دونوں طرف ہے تو یقیناً آج آپ کچھ نہ کچھ لے کر کے اٹھیں گے. لیکن اگر آپ کورے ہیں، چھوٹی والی موبائل ہی میں رہیں گے تو کیسے ٹرانسفر ہوگا آپ کے ایمان میں؟ تو خیر، ہم آپ کو کچھ چند باتیں سنانے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے پہلے ہی جو شروعات کیا ہے مراٹھی میں، اس کا عربی ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشہور آیت قرآن ہے، ہر کھانے سے پہلے پڑھنا چاہیے، ہر چیز سے پہلے پڑھنا چاہیے. حضور نے فرمایا جو بغیر بسم اللہ کے کام کیا جاتا ہے وہ ہاف ورک ہے، آدھا کام ہے، ادھورا کام ہے. اگر آپ کو فل ورک چاہیے، پوری برکت، پوری رحمت، پوری محبت، پوری عقیدت اور پورا جو آپ کا دل چاہے دنیا کی نعمتیں ملیں، تو حلال کا کریے اور سارے ورک کا اسٹارٹنگ اللہ کے نام سے کریے. تو اب یہ ہم جو پڑھے مراٹھی میں بسم اللہ کا ترجمہ صرف اس لیے کہ ہمارے علماء کرام ہماری تائید کریں گے. میں بھی تقریباً 5-6 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ ہم اور آپ مکتب مسجد کی اہمیت کم دیتے ہیں. اب دیکھیے، یو آر کیچ مائی ٹاک، مے آئی ہیو یور اٹینشن پلیز. اگر میری بات کو آپ پکڑیں، سمجھیں، کوشش کریں. اسکول چالو ہے تو دیکھیے، امی بھی، ابو بھی، دادا بھی، چچی بھی، چچا بھی، پھوپھی بھی، جو بھی گھر پر ہیں، آل فیملی سپورٹ کر رہے ہیں. کس کا؟ اسٹوڈنٹ کا. اٹھ جا جلدی، سب ہوم ورک کر لے، لباس پہن لے، یونیفارم پہن لے، سوج لے لے، موجہ لے لے، ٹائم پر جانا، اور اس کے باوجود 8-9 گھنٹہ پڑھنا وہاں، اور پھر اس کے بعد ٹینشن لینا ٹیوشن کا. ایمانداری سے بتاؤ، آپ نے مدرسے کے لیے کتنے لوگ بچوں کا اپنے سپورٹ کرتے ہیں؟ چھوڑ دو دوسرے بچوں کا، اپنے بچوں کا کتنا سپورٹ کرتے ہیں؟ تو جب آپ کا بچہ 8 گھنٹہ مراٹھی اسکول میں پڑھتا ہے، لیکن اس کو پوچھ لو اللہ اکبر کا مراٹھی ترجمہ بتا دے، پتہ ہی نہیں ہے، تو کیا پڑھ رہا ہے؟ بسم اللہ کا انگلش بتا دے، بسم اللہ کا مراٹھی بتا دے. میں یہیں آ کر کے بسم اللہ کا ترجمہ مراٹھی میں سیکھا ہوں. اور ہم جب کہیں سناتے ہیں تو آپ ہیں کچھ جو ہمارے غیر مسلم بھائی لوگ ہیں، میلاد النبی وغیرہ کے ٹائم پر بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. ہمارے بچوں کو کیا پتا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ جب آپ اللہ کے گھر سے، رسول اللہ کے گھر سے، یعنی مسجد سے، مدرسہ سے، اور مسجد اور مدرسے کے تعلیم سے اپنے بچوں کو دور رکھو گے تو دنیا پڑھ کر کے بھی وہ ان پڑھ ہی رہیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جو ابھی تک کے ہمارے عربی شہر میں چل رہا ہے، دادی کے ہاں، نانی کے ہاں، خالہ کے ہاں، موسی کے ہاں، پھپھی کے ہاں، بھانجی کے ہاں، بھتیجی کے ہاں، ناظرہ ہو گیا، قرآن ہو گیا، 5 بار دور ہو گیا. دوڑتے رہو، دوڑتے رہو اور دور کراتے رہو. اور جس دن آپ کا جنازہ تیار ہو جائے گا، آپ کے بچے کو جنازے کی دعا بھی نہیں یاد ہوگی. اب پھر کیا ہوگا؟ حافظ اشرف صاحب کے پاس، میں تو بھائی حافظ لوگوں کے پاس ٹرانسفر کر دیتا ہوں، میرے پاس آتے ہیں تو کیا حضرت کو 50 روپیہ لیجیے نا، ہدیہ میں قرآن لیجیے، ہدیہ میں قرآن تلاش کرے ہو. آج گلزار ملت کے خلیفہ رہے ہیں، آپ ان کو سنیں گے. نصیحت کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ جو ہمارے علماء کرام ہیں، یہ سب علم کی برکت ہے. اور پاک کے بارے میں آپ جانتے ہو، پیدا ہوتے ہی ولی تھے، بلکہ روایات میں ہے کہ علماء کے شکل ہی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت سبحان اللہ. کیا ضرورت تھی بغداد جانے کی، اتنا کلومیٹر پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو غوث پاک کا 11ویں بھی کھاؤ، لیکن ان کی ہسٹوری بھی پڑھو، بیک گراؤنڈ بھی پڑھو، کیونکہ کرامت ہم آپ تو سنتے ہی رہتے ہیں. ان کے حالات زندگی کو سنو اور اپنے پریکٹیکل لائف میں لانے کی کوشش کرو. دیکھیے ہمارا وقت پورا ہو رہا، شاید 1 منٹ اور بچا ہے. ایک مرتبہ آپ سب مل کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. میں 3 دن سے دیکھ رہا ہوں کتنا ہاتھ اٹھایا عربی میں، سمجھ گئے؟
हम 3 दिन से देख रहे हैं कितना हाथ उठ रहा, और शायद ये पिछली रात में जो बैक नाइट गई ना, उसमें भी यही शायद उठ रहा था हाथ। हमें अच्छी बातें सुना देना है, अमल करना आपका काम, मेरा काम। मैंने शुरू ही में स्टार्ट किया तो कहा पाक परवरदिगारे आलम, सुनाने की मुझे, सुनने की इनको, लेकिन अमल करने की सबको तौफीक दे दे। क्योंकि मैं भी अपने कब्र में अकेले, आप भी अपने कब्र में अकेले, इसकी तैयारियां कर लो। लाखों लाख लगा के तो नाके होकर फरिश्ते जब नोट में लिखे होंगे अपने, अरे भैया आप सब कारोबार वाले हो, नोटबुक बनाते हो, कुछ गलती हो गई तो हो गई, लेकिन जो रब के फरिश्ते हैं जिन्हें किरामन कातिबीन कहते हैं, आपके शोल्डर पर, आपके कंधे पर एनी टाइम, रात हो कि दिन, सुबह हो कि शाम रहते हैं, उनके यहाँ लिखने में गलती नहीं है। कुरान पाक की एक आयत का तर्जमा है, कल कयामत के दिन वो फरिश्ते उठा करके पोथी खोलेंगे तो अल्लाह फरमाता है, इंसान कहेगा हाय खराबी, ये क्या हुआ कि इन्होंने एक बात नहीं छोड़ा, सारा लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 4 दिन से लिखा रहे हो, लिखाते बैठो भाई। इतने लोग तो हक पीछे है, हक पीछे है। थे, इतने लोग तो पीछे पीछे चल रहे थे, और वो जहाँ चल रहा था वहाँ कितने लोग थे। मैं भी, आप भी गवाह हूँ, और हमारे आपके शहंशाह अरबी तो सबके गवाह हैं। वली को तो जानते ना, सब वो देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, सब जान रहे हैं, सब आप हमारा आपका बेशक बेशक, हक है, हक है। मैं खास करके आपको यू आर गेट माई पॉइंट जो कहा था, वो तालीम के हिसाब से। बस वो एक सीमेंट आती थी ना, तो हमारे इलाके में एक सीमेंट का जब एडवर्टाइज होता था तो छोटे में हम देखते थे, दीवारों पर लिखा रहता था, बुनियाद पक्की तो बात सच्ची। हक है, हक है। बुनियाद पक्की तो बात सच्ची, इसी सीमेंट का एडवर्टाइज रहता था। तो उस टाइम उतना समझ में नहीं आता था, अब समझ में आया कि अगर पिल्लर मजबूत है, दीवार मजबूत है, कॉलम मजबूत है, तो छत चाहे 5 साल बाद लगाओ लेकिन मजबूत ही बनेगा। लेकिन अगर आपने दीवार को, पिल्लर को, कॉलम को कमजोर कर दिया है, तो 5 साल के बाद तुम पीओपी कराओ, कुछ भी कराओ, एक ना एक दिन जल्दी से गिर जाएगा। बेशक तो जब अपने हक है, बच्चों को हक है। कुरान की तालीम, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, सोयमदा, हम 40वां सालाना नियाज फातिया, 11वीं 12वीं उर्स, नियाज फातिया, चादर गागर, जब इन सब चीजों के बारे में आपकी तालीम, आपकी समाज, आपकी नॉलेज, आपका शिक्षा एकदम वीक है, तो चाहे ढोल बजा के, चाहे कव्वाली करके, चाहे नाच के, चाहे कूद के, चाहे जितना ऊपर लगा लो, बुनियाद कमजोर है, एक दिन गिर जाओगे। बेशक बेशक, हक है, हक है। एक बेशक दिन और नुकसान बहुत उठाओगे। इसलिए सबसे पहले अपने पिल्लर को, अपने बुनियाद को मजबूत कर लो। चेहरा उलमा की मत देखो, ये जो कह रहे हैं ये सुनो, ये मैं नहीं, उलमा नहीं, हमारे आपके प्यारे आका सरवरे कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया है। उलमा कराम से पूछो क्या हुजूर ने फरमाया। जब बच्ची या बच्ची अगले शऊर को पहुंच जाए, हदीस का मैं मफहूम अर्ज कर दूं, बहुत सारी हदीसें हैं। क्या फरमाया? फर्स्ट गिफ्ट, वो आज एक बला भी चल रहा है हजरत, थोड़ा मैंने अपने मकतब में कोशिश किया है कि फातिहा दिला करो बतौर शुक्र। क्या? बर्थडे, जिसको देखो बर्थडे। हम आप बचपन में जानते थे पूरे 1 ईयर में 1 बर्थडे, पूरे साल में 1 बर्थडे मनाते थे सारे लोग मिलकर, और वो बर्थडे हमारे आपके पैगंबर जश्न मिलादुन नबी। बेशक बेशक बेशक, वाह क्या बात। और वो भी सही तरीके पर नहीं। देखिए हर चीज का एक तरीका होता है, जायज तरीके से करोगे जायज है। तो बुनियाद जब कमजोर अभी कर रहे हो तो ऊपर कैसे चलेगा, छत कैसे लदेगा, कैसे ईमान बचेगा। हम और आप जान रहे हैं ईमान के लुटेरे हमारे आपके बीच में रहते हैं, तो कैसे ईमान बचाओगे? जब मजबूत रहेगा तब ना। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने बच्चों को सबसे हाई लेवल का गिफ्ट, सबसे महान लेवल का उपहार, सबसे ज्यादा अच्छा तोहफा अगर दे सकते हो तो अपने बच्चों को अखलाक और तालीम और तरबियत बेशक बेशक, तो बच्चे इनके साथ करना, आज भी क्लास से बाहर की क्लास तक बच्चे
علم نہیں، قرآن کی تعلیم نہیں، سنت کی تعلیم نہیں، کچھ بھی معلوم نہیں ہے، تو 8 سال سے 12 سال تک جب تک اسکول پڑھتے ہیں 80% بچے کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون سمجھائے گا، کون بتائے گا کتنا بڑا عذاب ہو رہا ہے آپ کو؟ حضور نے فرمایا پہلے بچوں کو ادب دے دو۔ دوسری حدیث کا مفہوم، ہمارے آپ کے پیارے نبی نے فرمایا بچوں کو 3 چیز دے دو، اس میں سے میں ایک صرف کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ 3 چیز بچوں کو حضور نے فرمایا 3 چیز دے دو۔ سر کہہ رہے ہیں یہ تیاری کرا دو، پیپر ہے، پری پیپر ہے، ٹیسٹ ہے، حصہ ہے، بڑے سکول سب فدا 6 بجے بولتے تو 5 بجے تیاری کرا دیتے بچوں کی۔ میرے آپ کے آقا نے فرمایا 3 چیزیں بچوں کو دے دو۔ ان 3 چیزوں میں سے ایک حضور نے فرمایا قرآن کی تعلیم دے دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ یہ نہیں جو آج کل چل رہا ہے کہ بچہ پڑھ کے ٹیوشن پڑھ رہتا ہے، والد جان آپ سب نے پڑھا ہونا اپنے بیٹے سے بھی بتا رہا ہوں۔ تو عربی کا الفابیٹ ہے نا 29، تو چھوٹا کپ بڑا کپ آتا ہوگا نا، تو یہ چھوٹا کپ بڑا کپ 2 کیوں ہے؟ ایک ہی ہو جاتا۔ انگلش میں کے بھی ہے، کیو بھی ہے، تو وہ تو آپ سمجھ رہے ہو، ایسے عربی میں بھی قاف اور کاف ہے۔ تو جب قل هو اللہ احد کو بچہ اگر عربی حساب سے نہیں پڑھے گا، علماء کے پاس نہیں پڑھے گا، تو جو کوئی پڑھا رہا ہے غلط طریقے سے وہ خود بھی پڑھے گا۔ بڑا کاف قل هو اللہ احد، اس کا ترجمہ ہوتا ہے اے محبوب آپ کہہ دیجئے احد برگزیدہ ہے وہ بندہ، ایک ہے وہ بندہ، ماشاء اللہ بہت خوب۔ چھوٹے کاف سے پڑھے گا قل هو اللہ، بے شک بے شک۔ احد کی جگہ احد پڑھے گا تو اس کا معنی ہوگا کمزور ہے۔ آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ تو میرے حضور نے فرمایا بچوں کو قرآن کی تعلیم دو پہلے۔ اس لیے میں اعلان کر رہا ہوں اگر کوئی باپ کا ایکسپٹ کر لے، نوجوانوں تیار ہو جاؤ، اگر قیامت سے بچنا ہے، جہنم سے بچنا ہے، تو اسی طریقے سے جب بھی غلط کام ہو اس کے مقابلے میں تم اچھا کام کرنے بے شک بے شک بے حق بے حق۔ تو حضور نے فرمایا بچوں کو 3 چیز دو، اس میں سے پہلا قرآن کی تعلیم۔ اب حدیث سن لیجئے بس اینڈ۔ ہمارے آپ کے پیارے نبی نے فرمایا یہ لائٹ بند ہو جائے تو سب اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ ہمارے آپ کے پیارے نبی نے کیا فرمایا علم کے بارے میں؟ فرمایا the knowledge is light، العلم نور، علم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شکشا پرکاش ہے۔ غور سے سنو، ہر اسکول کا ہر ٹیچر کسی بھی سماج کا ہو، ہر کوئی کہتا ہے شکشا پرکاش ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ نہیں، کسی بھی سماج کا ہو اور کسی بھی لینگویج میں ہو، ہندی اردو انگلش مراٹھی کوئی بھی ہو، سب کے یہاں مانا جاتا ہے شکشا پرکاش ہے، the knowledge is light۔ لیکن معلوم ہے یہ لفظ، یہ جملہ، یہ بات سب سے پہلے کس نے کہا تھا؟ ہمارے آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم نور۔ آج ٹیچر لوگ، آج استاد لوگ، اسکولوں میں، کالجوں میں، مدرسوں میں علماء لوگ یہ جو بتاتے ہیں کہ علم روشنی ہے، بغیر ایجوکیشن کے کچھ نہیں ہے، لیکن قربان جاؤ تم بھول گئے اپنے نبی کو، اور بھول گئے کہ کس نے کہا؟ سب سے پہلے جس نے یہ کہا کہ شکشا پرکاش ہے، علم روشنی ہے، وہ ہمارے آپ کے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا العلم نور، علم روشنی ہے۔ جب علم کی روشنی ہوگی تو روشنی میں آپ چلتے رہو گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اور اگر آپ عظمت اولیاء کانفرنس، آپ کے پاس اگر علم نہیں ہوگا، آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو بھٹکتے رہو گے۔ اب بھٹک نہیں رہے ہو؟ کتنے لوگ ہیں جو 12ویں میں پڑھتے ہیں اور بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے پورا فارم لے لیں، کسی سے ہیلپ نہ لیں اور بھر دیں؟ ذرا سروے کر لو اپنے شہر کی، اپنی کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں میں۔ جب آپ نے دین چھوڑا، جب آپ نے مکتب چھوڑا، جب آپ نے مدرسے کی تعلیم چھوڑا اور پورا وقت اسکولوں میں لگایا، تو جب دین کی برکت نہیں تو آپ ادھر بھی ویک ہو گئے۔ آپ ادھر بھی حق ہے حق ہے۔ دوسری کیا چیز بات سنو، ہے؟ یو آر گیٹ مائی ٹاک، یو آر گیٹ مائی اسپیچ۔ اگر آپ سمجھتے ہو تو سمجھو۔ ہمارے آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا آگے؟
ہر چیز کا ایک راستہ ہوتا ہے. ہم یہاں پر آئے ہیں تو جس کے ساتھ لڑکے کے ہم آ رہے تھے وہ یہاں پہ نہیں مڑا, تھوڑا آگے نکل گیا, تب دھیان آیا تو آگے سے مڑ گئے. معلوم تھا نا راستہ, تب تو ادھر سے آ گئے. جو جس محلے سے آئے ادھر سے آئے, سبھی شیواجی چوک سے تھوڑی آئے ہیں. لیکن کوئی گھبراہٹ. انیس بھائی وہ پرانے شہر عربی اولا پور, تو ظہیر بھائی کہاں پورنا روشن بھیا پور ہے نا. لیکن اگر میرا کوئی ریلیشن شپ کا آیا ہوتا, اب میں ساتھ نہیں لاتا, اب بولتا آ جانا, تو وہ کہاں بھٹکتا, وہ کدھر سے آتا. لیکن آپ میں سے کوئی بھی یہاں سے آرمی میں جہاں جس کونے پر کہو وہاں آپ جا سکتے ہو. کیوں؟ معلومات ہے, نالج ہے. اور آپ تو سب گاڑی والے زیادہ یہاں پر ہیں, کتنا کاغذ پتر سب ریڈی رکھتے ہو. حالانکہ آپ کا کاغذ پتر ریڈی ہونے کے باوجود بھی تھک 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 چلتا ہے. کچھ نکالنا دے, کچھ نکالنا دے, اس میں یار کچھ نکالنا دے, تھوڑا شارٹ کٹ والے سے نکال لو گاڑی. بے شک حق ہے. جان رہے ہو نا. پتہ یہ چلا, بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شہنشاہ عربی عبدالحمید قادری کے مزار کے پاس آج عظمت اولیاء کانفرنس ہے. تو راستہ معلوم ہے, وہ اولا پور والا ہو, سنجے نگر والا ہو, بھائی پورا والا ہو, کھڑک پورا والا ہو, پورے شہر کے کسی محلے میں رہنے والا ہو, جب اس کو پتا ہے تو وہ بھٹکے گا نہیں, بھولے گا نہیں, رفتہ رفتہ یہی پہنچ جائے گا. لیکن جس کو نہیں پتا ہے وہ ضرور بھولے گا. اچھا ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ پتا ہونے کے باوجود بھی کبھی کبھی بھول جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے نا. تو میرے آپ کے پیارے نبی نے علم کے بارے میں فرمایا کہ جیسے ہر چیز کا ایک راستہ ہوتا ہے, عربی کا راستہ, امراوتی کے راستہ, طرح جگہ مکہ مدینہ کا راستہ, ہر چیز کا راستہ ہے. اسٹیج پر آنے کا راستہ ہے, بیٹھنے کا, سب چیز کا راستہ. حضور فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا راستہ ہوتا ہے. اور اے میری امت کے لوگوں سنو, اگر تمہیں جنت چاہیے تو جنت کا راستہ یہ خرافات نہیں ہے, یہ ولیوں کے نام پر تھرکنا نہیں ہے, یہ ولیوں کے نام پر کودنا نہیں ہے. جنت کا راستہ ہے علم بھی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بہت سبحان اللہ. میں اپنی بات اینڈ کرتے ہوئے آپ سب سے گزارش کرتا ہوں, جو کچھ میں نے آپ سب کو سنایا ہے یہ میرے سمجھ لیجیے دل کا درد ہے. 4 سال سے دیکھ رہا ہوں, 5 سال سے. میرے بھائی بیدار ہو جاؤ, اب بھی نہ جاگے تو بس ایک ہی نظر پر آپ کام کرو. ہر محلے والے اپنے مسجد مدرسے کو آباد کر دو, انشاءاللہ پورا شہر آباد ہو جائے. سبحان اللہ. صرف مسجد مدرسے پر فوکس کرو. حق ہے. کیا بات. آخری بات یہ ہے, جو 4 دن سے آپ سب نے جس نے بھی کیا, کوئی بھی ہو, اور پھر میلاد النبی میں میرا اپنا تجربہ کبھی کبھی کرا کرو نا بھائی, سب باتیں کرتے ہیں تو آپ جب سروے کرو گے تو قریباً سالانہ میرے شہر کا میلاد النبی اور سندل کے نام پر 10-15 لاکھ خرچہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کو یہ میں بول کے جا رہا ہوں کہ آپ خود غور کرو کہ ہمارے پاس تعلیم ہے, ایجوکیشن ہے, مدرسہ ہے, ہال ہے, کالج ہے, اسکول ہے, ٹیوشن کلاس ہے, پلے گراؤنڈ ہے, پھر یہ پیسہ کیوں؟ اللہ ہمیں آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. زمن رہے گا تو